تسلسل زمان میں ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک بات واضح ہو چکی ہے، روشن ہو چکی ہے، لیکن بات یہ ایسی ہے، موضوع ایسا ہے کہ آج کل تقریباً ہر زبان پر اور ہر ذہن میں یہ موضوع جاری و ساری ہے۔ وہ دنیا جس کی توحید ہی کمزور ہے، یہ پوری دنیا، یہ جس کی توحید باری تعالیٰ کے سلسلے میں معرفت بہت ناقص ہے، وہ مقام نبوت اور پھر مقام ختم نبوت کے تعلق سے کس قدر روشن فکری اور روشن ذہنی اور روشن ضمیری حاصل کر سکتی ہے۔ اور جب دنیا میں مسلسل مشککین پائے جائیں، شکوک پیدا کرنے والے، شبہات پیدا کرنے والے، اعتراضات کرنے والے، اور یقین فرمائیے کہ اس پوری دنیا میں ہمیشہ یہی رہا ہے اور آج بھی ہے، زیادہ تر لوگ جو حقائق دین پر تساؤلات رکھتے ہیں، گفتگو بحث، زیادہ تر، سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو اہل اخلاص ہیں وہ اہل اخلاص ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ اہل ایمان ہیں، جو اہل یقین ہیں وہ اہل یقین ہیں، لیکن زیادتی ان لوگوں کی ہے، اکثریت ان کی ہے اس پوری دنیا میں جو دراصل بندگان نفس اور بندگان دنیا ہیں، زندگی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بھی ان کی فکر سنجیدہ نہیں ہے، زندگی کی شہوتوں، زندگی کی خواہشوں اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی زیب و زینت ان کے سامنے ہے، اور مذہب کے موضوع پر تو بس گفتگو ہو جاتی ہے، گفتگو برائے گفتگو۔ زیادہ تر لوگوں کا رویہ یہ ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے خواہشات نفس کو پورا کر سکیں، اور خود قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے ان کلمات میں کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں آخرت کا، خدا کا اور آخرت کا، ان کا مقصد کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس مقصد یہ ہے کہ لیفجر امامہ، تاکہ یہ فسق و فجور کر سکیں اطمینان کے ساتھ، تاکہ یہ اللہ کی اس دنیا سے اور اللہ کے مخلوقات سے محبت کا رشتہ نہیں، مودت کا رشتہ نہیں، ظلم کا رشتہ، جبر کا رشتہ، فسق و فجور کا رشتہ رکھ سکیں۔ آپ دنیا کے اکثر کہتا ہوں، اکثر حکمرانوں کو دیکھیں اور مجبور ہوں یہ بات کہنے پر، اگر واقعاً کسی کو خدا پہ یقین ہو، اللہ پر یقین ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل میں روز جزا پر بھی یقین نہ ہو۔ میں بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں، لیکن عجیب ہے نہیں۔ ہمارے علماء متکلمین اصول دین اور اصول دین کے فلسفے پہ بحث کرنے والے عموماً باب توحید میں توحید پہ الگ دلیلیں قائم کرتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں، اور باب معاد میں الگ بحثیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلیمی ضرورت ہے، وہ کرتے ہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بھی حضرت حق سبحانہ و تعالی پر یقین رکھتا ہے وہ
معاد پر بھی یقین رکھتا ہے، کیونکہ معاد پر یقین توحید پر یقین کے اندر ہی مندرج ہے، اسی کے اندر وہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب تو یہ ذوق و شوق نہیں رہ گیا لوگوں میں، لیکن پہلے خطاطی کا شوق ہوتا تھا تو ایک سے ایک فنکاری ہوتی تھی خطاطی میں، دیکھنے میں ایک لفظ نظر آتا تھا، جیسے اللہ لکھا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اس میں پورا قرآن لکھ دیا ہے انہوں نے۔ غور سے پڑھیے تو الف اور لام اور تشدید اور اوپر جو چھوٹا سا الف ہے اور جو آخر میں ہے، ہر چیز میں کچھ اور عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اتنی خوبصورت، اتنی حسین کہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں آپ نے پھول پتیاں کاٹ دی ہیں، مگر دراصل وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور دور سے دیکھنے میں صرف لگ رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے خط گلزار بھی کہتے تھے، اسے خط گلزار بھی کہتے تھے، پورا گلستہ سجا ہوا ہے اس میں۔ اچھا، یہ خط کے اندر خط لکھنا، ایک لفظ کے اندر پوری عبارت لکھنا، یہ ہنر اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو پیدا کرنے والا کیا نہیں جانتا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی جو حقائق خلق فرمائے ہیں اور جو متون آپ کے نگین فطرت پر، نگین قلب پر لکھے ہیں اپنی کل کے قدرت سے، کل کے مشیت سے، اس میں تہ در تہ عبارتیں ہیں۔ تو جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، وہیں اسی کے اندر معاد کا عقیدہ بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ بات آ گئی ہے تو عرض کروں، عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے اور بہت سے علماء نے اس آیت سے اور اس سوال سے تعرض کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے عہد لیا تھا تم سے روزے الست عالم زر میں، تم نے کہا تھا بلا، تو سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ہمیں تو عہد لیا کہتے ہیں، اس کے جواب میں اکثر حضرات حیرانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ایک بات یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہمیں یاد نہیں، ہمیں یاد ہے اور خوب اچھی طرح سے یاد ہے اور ہر وقت یاد رہتا ہے خدا۔ فطرت انسانی میں توحید اور اللہ سبحانہ و تعالی اور خالق کے وجود کا یقین موجود ہے۔ فطرت انسانی میں یقین خالق کا موجود ہے، چاہے کوئی شخص اپنے کو مومن کہتا ہو اور یا ملحد کہتا ہو۔ آج کل تو ملحد کہنا ایک فیشن ہے، مومن کہنے سے آدمی شرماتا ہے، گھبراتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا ایمان ظاہر کیا اور ہم نے کہا کہ ہم بلیور ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، تو سمجھا جائے گا کہ یہ ماضی کا آدمی ہے، یہ پتھر کے زمانے کا آدمی ہے، جدید تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہے، روشن فکر آدمی نہیں ہے۔ روشن فکر اور جدید تعلیم یافتہ ہونے کے معنی ہے کہ خدا کا انکار کیا جائے۔ ایک بات عرض کروں، انکار فرع یقین ہے، انکار فرع یقین ہے۔ یہ بار بار کہنا کہ میں نہیں مانتا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حقیقت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا نہیں ہوں۔ اس حقیقت پر یقین اور اس حقیقت کا فطری ادراک آپ کے وجود میں موجود ہے۔ سرے سے یہ کہنا کہ صاحب ہمیں یاد نہیں ہے وہ عہد یاد ہے، کیوں؟ اس طرح میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو کہا گیا کہ ہم نے عہد لیا، وہ عہد کس زبان میں لیا تھا؟ یہ جیسے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اس طرح گفتگو ہوئی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی جو زبان نہیں رکھتا ہمارے عقیدے میں اور اکثر مسلمانوں کے عقیدے میں، جو مجسمہ ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں،
جو لوگ اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر مسلمان، ہمارے حنفی مسلمان، شافعی مسلمان، بہت سے مسلمان، جعفری مسلمان، بہت سے مسلمان اللہ کو جسم نہیں مانتے۔ تو جب جسم ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ حلق نہیں ہے، یہ دہن نہیں ہے، یہ دانت نہیں ہے، یہ تالو نہیں ہے، یہ زبان نہیں ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ حروف کے ادا ہونے کے لیے پورا ایک نظام چاہیے نا، جہاں سے ہوا اس ترتیب سے خارج ہو کہ کوئی ایک بامعنی آواز بن جائے۔ یہ ہوا ہے جو آپ کے دہن سے نکلتی ہے اس خاص ترتیب سے کہ ایک خاص بامعنی آواز بن جائے، لفظ بن جائے۔ تو یہ دہن جس کے پاس نہیں ہے، اب ایک ایسی مثال ہے جو فنکارانہ ہے، جوانوں کو یاد رہ جائے گی اس لیے ذکر کر رہا ہوں، شرعی مثال نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے۔ یہ جس طرح آپ اپنے منہ سے آواز نکالتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص ترتیب ہے، حتیٰ کہ انسٹرومنٹس جو آپ کے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، اگر یہ انسٹرومنٹس نہ ہو اور ان میں ایک خاص ترتیب آپ قائم نہ کریں تو خاص قسم کے نغمے آپ ادا نہیں کر سکتے، خاص قسم کی آواز ادا نہیں کر سکتے۔ تو آواز کو ایک خاص ترتیب سے اس کے مخرج سے نکالنے کے لیے ایک پورا نظام چاہیے، ایک پورا جہاز چاہیے، ایک پورا سسٹم چاہیے۔ تو جس کے پاس جسم ہی نہیں ہے اس نے کس طرح گفتگو کی؟ الستو بربکم، یہ عبارت تو ہے قرآن میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یہ حمزہ اور لام اور سین اور تے اور بے اور رے اور بے اور پھر کاف اور میم، یہ عبارت کہتی الستو بربکم؟ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے نازل فرمائے ہیں، لیکن اللہ نے مقام تکوین میں جب گفتگو کی تو وہ زبان تکوین میں گفتگو کی۔ کس زبان میں گفتگو کی؟ زبان تکوین۔ اس نے فطرت ایسی بنائی کہ اس فطرت میں اعتقاد خالق موجود ہے، اور ہر ایک کی فطرت میں اعتقاد خالق موجود ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ ویسے اعتقادی طور پر، ذہنی طور پر چاہے ملحد ہو جائیں، سماجی طور پہ تو مشکل ہے نا ہونا، کیونکہ بائیکاٹ ہو جائے گا، دوستیاں نہیں رہ جائیں گی۔ تو اکثر مجھ سے بعض حضرات ملے جو دانشور ہیں، اور انہوں نے، میں جانتا ہوں میرے سامنے بھی وہ انکار کر چکے ہیں بہت سی حقیقتوں کا، مگر اکثر وہ اپنے لیے یا میرے لیے خود دعا کا کلمہ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ مولانا میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا جدا ہوتے ہو، بس اب کیا بتاؤں، اب بڑھاپا آ گیا، اب طبیعت خراب رہنے لگی ہے، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ارے آپ تو خدا ہی کے قائل نہیں ہیں تو دعا کیسی؟ یہ ہے وہ فطرت کے اندر موجود حقیقت جس کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، اور 1000 بار عرض کر چکا ہوں گا اور 1000 بار عرض کروں گا کہ اللہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے۔ ناممکن ہے انکار کیسے کر دیں گے؟ اور یہ انکار، یہ جو دل میں، یہ جو فطرت میں، یہ جو ذات کے اندر، یہ جو وجود کے اندر موجود ہے اللہ پر یقین، یہ قاف یہ نون نہیں لکھا ہوا ہے، مگر وہ یقین موجود ہے آپ کے اندر، یہ وہی ہے جو اللہ نے پکارا تھا الستو بربکم، اور آپ نے کہا تھا بلا۔ یہ وہی ہے جو ایک وقت بھی آپ نہیں بھولتے، بلا وجہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں۔ کیسے یاد نہیں؟ اٹھتے بیٹھتے خدا یاد رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے خدا یاد رہتا ہے، بحث برائے بحث کے ہمیں یاد نہیں، ہم بھول گئے، بالکل یاد ہے، ہر ایک کو یاد ہے، چاہے وہ اپنے کو مومن کہتا ہو یا مومن نہ کہتا ہو، کوئی اپنے کو ملحد کہتا ہو یا ملحد نہ کہتا ہو، ہر ایک کو یاد ہے۔ کس زبان میں؟ زبان تکوین میں، فطرت کا حصہ ہے۔
خلقت کا حصہ ہے، لوح وجود پر موجود ہے عبارت توحید، عبارت لا الہ الا اللہ۔ اور اس لیے یہ اب آج سے کم کہنا چھوڑ دیجیے گا کہ ہمیں یاد نہیں، خوب یاد ہے۔ یہ تو وہ عہد ہے کہ جو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ چاہیں کہ بھلا دیں تو نہیں بھلا سکتے، کبھی نہیں بھلا سکتے وجود خالق۔ وہ ہے جو چیز ہر وقت سامنے ہو، اسے کون بھلا سکتا ہے؟ جو حقیقت ہمیشہ سامنے ہو۔ اب آپ کہیں گے کہاں سامنے ہے؟ پہلے تو نقلی دلیل، خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے یا نہیں؟ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، یہ سب قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ تو جو حقیقت ہمیشہ سامنے ہو وہ بھلائی کیسے جا سکتی ہے؟ یہ مقولہ ادا نہ کریں، یہ بات بار بار نہ دہرائیں کہ جی ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، آپ کو یاد ہے۔ آپ بلا سبب خود اپنے نفس کو نہ جھٹلائیں۔ سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو نہ جھٹلائیں۔ دل میں جو چیز ہے اس کا اعتراف کریں، خدا ہے۔ اور جس نے بھی خدا کو تسلیم کیا پوری معرفت کے ساتھ، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ معاد کا انکار کرے، آخرت کا انکار۔ اور جب معاد، مبدأ اور معاد، آغاز اور انجام، اس پر یقین پیدا ہو جائے تو مبدأ سے معاد تک سفر طے کرنے کے لیے رہنما کا تلاش کرنا واجب ہے۔ وہ رہنما نبی ہے، رسول ہے، اور اگر نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی رہنما اللہ کی طرف سے ایسا ضرور ہوگا کہ جو اللہ کے پیغام کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عالم ہستی، پروردگار عالم، وہ رحیم، وہ کریم، وہ عظیم، وہ شفقت رکھنے والا اپنے بندوں پر، اس عالم ہستی کو بغیر رہنما کے چھوڑ۔ لیکن یہ رہنما، جتنے بھی رہنما ہیں اللہ کی طرف سے آنے والے، وہ سب ایک ہی سقف نور کے نیچے ہیں، وہ ایک ہی سایہ نور میں ہیں، اور وہ نور مبارک کوئی اور نہیں ہے سوائے نور مبارک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ نہ خدا پر یقین متزلزل ہو سکتا ہے، نہ آخرت پر، نہ نبوت پر، اور نہ مقام ختم۔ اب ذرا سا آ جاتے ہیں کہ مقام ختم نبوت کی دلیلیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور ویسے بحث برائے بحث تعلیمی لحاظ سے اپنے اجمالی یقین کو تفصیلی یقین میں بدلنے کے لیے، اجمالی تصور کو تفصیلی نظریے میں بدلنے کے لیے، تو میں پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، پھر بات آگے بڑھے۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو انبیاء آئے، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر اور جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک، ان تمام انبیاء نے دین پہنچایا، اور دین کے ساتھ ایک شریعت پہنچائی۔ میں نے ابھی اسی سلسلے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ سب نے دین اصول تو پیش کیے، توحید، نبوت، معاد، توحید، نبوت، معاد، توحید، نبوت، معاد، سب کا نظریہ یہی تھا، سب کا اعتقاد یہی تھا، سب کا پیغام یہی تھا۔ اور عدل الہی توحید کے ساتھ لازمی تصور ہے، اور امامت کا تصور نبوت کے ساتھ ایک لازمی تصور ہے۔ ٹھنڈے دل سے کوئی غور کرے
وہی بات کہ بحث برائے بحث نہیں، انانیت کو چھوڑ دیں. ایک بات اگر غلط زبان سے نکل گئی ایک بار تو اسی پہ جمے رہنا یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے. جس طرح عادل توحید کے ساتھ ایک لازمی حقیقت ہے، اسی طرح امامت نبوت کے ساتھ ایک لازمی حقیقت ہے. اور اس کے لیے تیزی سے ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں کہ اب بحثیں تو بہت ہیں عدل الہی پر، لیکن فطری دلیل اگر تلاش کریں آپ روئے زمین پر کسی بھی انسان سے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو پوچھیں تو جو بھی خدائے واحد پر یقین رکھتا ہے اس کو خدائے عادل بھی سمجھتا. ہرگز وہ کسی خدائے ظالم و جابر کا قائل نہیں ہے، وہ خدا کو عادل بھی سمجھتا ہے. اور اسی لیے جو مسلمان نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مسلمان نہیں ہے، جنگلوں میں رہنے والے، تہذیب و ثقافت و شہریت سے دور رہنے والے، تمدن سے دور رہنے والے بھی اگر خدا پر یقین رکھتے ہیں تو خدائے عادل پر یقین رکھتے ہیں، خدائے ظالم پر یقین نہیں رکھتے. بلکہ ایک جملہ اور عرض کروں، بہت سے حضرات تو خدا پر یقین ہی اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں عادل کی تلاش ہوتی ہے. جو ایک پیچھے لگنا تھا وہ آگے آ گیا رکھتے ہیں. البتہ یہ کوئی مضبوط دلیل باب توحید میں نہیں ہے. بعض مفکرین اس کی تحلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیچارہ انسان، خدا پر تو کوئی دلیل ہے نہیں اس کے پاس، چونکہ کچلا جاتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تعدی ہوتی ہے، ستم ہوتا ہے، بیچارہ وہ یہاں اسے انصاف نہیں مل پاتا تو وہ سوچتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انصاف ضرور ملے گا، اس لیے وہ خدا کا تصور اس نے خلق کر لیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت تو میں عرض کر چکا کہ فطرت، متن فطرت میں کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، لیکن یہ ایک رخ ہے کہ بہت سے افراد واقعاً خدا پر ان کا ایمان فروغ پاتا ہے تلاش عدل کے ساتھ ساتھ. عدل چاہیے، انہیں یقین ہے. اچھا، یہ یقین بھی فطرت کا حصہ ہے، یہ دنیا کی کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں داخل نہیں آئے، دنیا کے کسی ملک کے دستور میں شامل نہیں ہے. یہ فطرت انسانی میں ہے. جہاں بھی انسان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، مظلومیت کے احساس کے ساتھ یہ یقین ابھرتا ہے کہ ہمیں ہمارا حق ضرور مل کر رہے گا. ہر فرد، ہر انسان کے دل میں یقین ہے. کس بات کا یقین؟ کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں انصاف ملے گا. یہ انصاف ملے گا کا یقین یہ کہاں سے آ گیا فطرت انسانی میں؟ یہ یقین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین کی تجلی ہے، بلکہ یہ اس کے وجود مبارک کی براہ راست ایک تجلی ہے قلب انسانی پر. یہ عدل حاصل ہونے کا یقین نہ ہوتا اگر کہیں کوئی عادل مطلق موجود نہ ہوتا. آپ ایک بند کوٹری میں، اندھیری کوٹری میں بیٹھے ہوئے اور اندھیرے سے گھبرا رہے، اس میں کہیں روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے. یہ روشنی کی کرن یوں ہی تھوڑی ہے، چونکہ آپ سوچ رہے ہیں روشنی کے بارے میں اس لیے وہ روشنی نظر آ رہی ہے. نہیں، باہر سورج ہے اس لیے اس کی کرن اس اندھیری کوٹری میں پہنچ رہی ہے. واضح ہے؟ یہ نہیں کہ اندھیری کوٹری میں آپ سورج کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے روشنی نظر آ رہی ہے. سورج کے بارے میں سوچنے سے روشنی نہیں نظر آتی، سورج ہے اس لیے روشنی نظر آ رہی ہے. تو صرف عدل کے بارے میں سوچنے سے عدل کا مفہوم نہیں پیدا ہوتا، چونکہ ایک عادل مطلق خدا موجود ہے اس لیے دلوں میں عدل پر یقین موجود ہے.
میرا خیال ہے کہ کافی حد تک بات روشن ہوئی کہ صاحب یہ جتنے اس میں بڑے شعراء بھی ہیں، شعراء ادبا. ہمارے ایک بزرگ شاعر تھے، اب اس وقت تو ان کا نام نہیں لوں گا، جب اچھی بات ان کی کوئی نقل کرتا ہوں تو نام لے لیتا ہوں، ورنہ ویسے میں نام کیوں لوں. وہ ان کا عقیدہ تھا کہ صاحب وہ مظلوم انسان نے ایک سہارے کے طور پر خدا کا تصور خلق کر لیا. نہیں ایسا نہیں ہے، چونکہ خدا موجود ہے. اور دو باتیں اور عرض کر دوں، ایک تو یہ چونکہ وہ خدائے عادل ہے اس لیے اس کے وجود کی تجلی دلوں پر ہے، جو دل میں انصاف طلبی ہے اور انصاف پر یقین ہے. دوسری چیز، ہر فرد میں طلب کمال ہے یا نہیں؟ ترقی کرنا چاہتے ہیں نہیں آپ؟ خدا نہ کرے وہ دن آئے کسی کی زندگی میں کہ ترقی کی آرزو نہ رہ جائے. سمجھ رہے؟ جوانوں، بچوں، خاص طور سے جوانوں سے اور بچوں سے کہہ رہا ہوں، ورنہ بزرگوں تک معاف فرمائیے گا، مجھے حق نہیں ہے کہ بزرگوں کے سامنے ایسی بات کہوں، لیکن خدا نہ کرے ہماری زندگی میں کبھی کوئی وہ لمحہ آئے کہ ہمارے اندر ترقی کی خواہش بھی نہ رہ جائے. مرتے دم تک ترقی کی خواہش ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، سعی ہونی چاہیے کہ ہم بحیثیت انسان ترقی کریں، ہم کمال تک پہنچیں. سب سے بڑا عیب انسان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عیب کو دور کر سکے اور نہ کرے. عیب دور کر سکتا ہے انسان اور نہ کرے، اس سے بڑا کوئی عیب نہیں. نقص دور کر سکتا ہے اور نہ کرے، اس سے بڑا کوئی عیب اور نقص نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو کمال تک پہنچنا، اپنے وجود میں اوصاف کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا اور ہر لحاظ سے زندگی میں ترقی کرنا، یہ آرزو تو انسان میں ہوتی ہے. اچھا، کسی بھی انسان سے جو ذرا پڑھا لکھا ہو اور اپنی کیفیتوں کو خود سمجھ سکے اور ڈسکرائب کر سکے، بیان کر سکے، اس سے جب آپ بیٹھ کے گفتگو کریں گے تو اس کے ذہن میں ایک ایبسلوٹ تصور ہوگا، ایک تصور مطلق ہوگا کمال کا. یہ ناقص انسان میں کمال کا تصور کہاں سے آ گیا؟ واضح میں کیا گزارش کروں؟ جو خود ناقص ہو اس میں کمال کا تصور آیا کہاں سے؟ اس کا بھی وہی جواب ہے، ایک کوئی ہستی کامل ہے، مطلق ہے، ایک وجود مطلق ہے پروردگار کا، جو تمام کمالات کا حامل ہے. اس وجود کی تجلی آپ کے دل پر ہے، جو آپ کے اندر بھی کمال کی خواہش موجود ہے، آپ کے اندر بھی ترقی کی خواہش موجود ہے، آرزو موجود ہے، تمنا موجود ہے. کیوں ہے؟ ایک عادل ہستی موجود ہے تو آپ کے اندر عدالت کا شعور موجود ہے. ایک کامل ہستی موجود ہے تو آپ کے اندر کمال کی طلب اور ترقی کی آرزو اور ارتقاء کی خواہش موجود ہے. اس لیے کہ وہ ہے تو سب کچھ ہے. اور ہمارے یہاں اب جب وہ ہے اور اس نے اس دنیا میں بھیجا آپ کو اور پھر نبوتوں کا سلسلہ قائم کیا. اب وہ بات عرض کر دوں جو ختم نبوت سے متعلق ہے. تیزی سے وقت چلا جاتا ہے کہ میں کیا عرض کروں، اور میں طالب علمانہ انداز سے بحث کرنے بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ کمزوری میری ہے. میں ابھی تک فاضل ہوا نہیں، طالب علم ہوں تو طالب علمانہ باتیں کرتا رہتا ہوں. جیسے پرائمری کے بچے بات کرتے ہیں ویسے ہی بات کرتا رہتا ہوں. کیونکہ میں ابھی فاضل نہیں ہو سکا، خدا نہ کرے کہ میں کسی دن فاضل ہو جاؤں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. ایک تو یہ کہ میں طالب علم ہوں، مجھے محبت بھی طالب علموں سے رہتی ہے، اور جہاں بھی مجھے سراغ مل جائے کہ فلاں کے یہاں کوئی علم ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی کمال ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی خاندان کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی ملک کا ہو.
اور جہاں کوئی علم و ہنر نہیں نظر آتا وہاں محبت پیدا ہی نہیں ہوتی. کم سے کم میرے دل کی تو یہی کیفیت ہے. اور اگر کہیں علم اور ہنر اور کمال ہوتا ہے تو اس سے مجھے کبھی حسد پیدا نہیں ہوتا. میں اس پہ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، بلکہ محبت پیدا ہوتی ہے. حسد تو پیدا ہی نہیں ہوتا، صرف یہ کہ جہاں جہل ہوتا ہے اس پر غصہ آ جاتا ہے. یہ کمزوری ہے میری، کیا کروں. آپ سب مل کے دعا کیجئے کہ یہ کمزوری دور ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ عادل ہے، وہ ہے اور وہ کامل ہے. اور اس نے مخلوقات پیدا کیے اور ہر مخلوق کو وہ چاہتا ہے کہ وہ عدل پرور اور کمال پسند ہو. وہ چاہتا ہے کہ سب عدل قائم کریں اور سب کمال کا سفر طے کرتے رہیں، کمال کی طرف بڑھیں. تو پھر اس کے لیے لازم تھا کہ وہ دستور بھی بھیجے، منشور بھی بھیجے اور دلیل بھی بھیجے، رہنما بھی بھیجے، مثالیں بھیجے کہ بھئی انہیں دیکھ کر کمال کا سفر طے کرو، انہیں دیکھ کر زندگی میں نظم پیدا کرو. انبیاء آتے رہے، تمام انبیاء شریعتیں لے کر آئے صرف اس لیے کہ انسانی معاشرے میں نظم پیدا ہو، کمال کے راستے روشن ہو. ہر نبی ایک شریعت لے کے آیا جو مقام ختم نبوت پر فائز ہے. اس کے یہاں ایک امتیاز ہے. یہ جو قانون ہوتے ہیں نا، گزشتہ انبیاء جو قانون لائے، شریعت یعنی قانون، انسانوں نے جو قانون بنانا اور دستور بنانا اور منشور بنانا سیکھا، یہ سب انبیاء سے سیکھا. شریعت سامنے تھی تو قانون بنانا سیکھا، لیکن کب سیکھا اور کیسے سیکھا؟ کیا فرعون کے ہاں کوئی قانون تھا؟ یا نمرود کے ہاں کوئی قانون تھا؟ بس ایک انانیت تھی اور انانیت کا راج تھا. جو ان کی خواہش وہ قانون، جو ان کی تمنا وہ قانون، جو ان کی آرزو وہ قانون. قانون کوئی نہیں تھا. واضح. قانون لے کر کون آیا؟ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم قانون لے کر آئے. فرعون کے مقابلے پر موسیٰ قانون لے کر آئے. ورنہ اس زمانے میں بادشاہ سلامت کی بس جو خواہش، وہ ہمیشہ ماضی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. آپ لوگ حال میں نہیں نظر آ رہے ہیں فرعون و حامان و نمرود؟ قانون ان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. جو میری خواہش وہ قانون. ہم بیٹھے ہوئے واشنگٹن میں اور جی چاہ رہا ہے کہ غزہ کو ہم اپنی تفریح گاہ بنا لیں، تو وہاں پوری بستی کو کچل کے، ذبح کر کے، قتل کر کے، جلا کے، بھون کے، جس طرح بھی ہو ہم اسے خالی کر دیں گے تاکہ وہاں ہم اپنی عشرت گاہ بنا سکیں. یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی قانون ہے؟ یہ سب ممبر پہ اشارہ کیا جائے نہ کیا جائے؟ نہیں نہ کیا جائے. اشارہ نہیں، صاف صراحت سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. آج اس دور میں عزاداری پر جو مظالم ہو رہے ہیں، عزاداری پر جو ایک مصیبت آئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. ہمیشہ آقا حسین کی عزاداری کرنے والے انقلابی رہے. ہمیشہ آقا حسین کی عزاداری کرنے والے ظالم حکمرانوں کے خلاف رہے. اب یہ تعلیم دی جا رہی ہے ممبروں سے کہ خاموش رہیں، ہرگز آپ احتجاج نہ کریں، ہرگز آپ انقلابی افکار کا اظہار نہ کریں. اب ممبروں سے یہ صدا ہے الامان والحفیظ. یہ تمام انسانیت کا تقاضا ہے. آپ نے دیکھا نہیں یورپ کی سڑکوں پر، خود امریکہ کی سڑکوں پر، کینیڈا میں، یورپ میں، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جہاں کوئی مسلم کلچر نہیں ہے، بڑا مسلم آبادی نہیں ہے، وہاں بھی انسانیت کی خاطر احتجاجات ہو رہے ہیں.
وہ احتجاج کریں اور ایک حسینی خاموش رہ جائے. مگر ابھی میں آپ کی صلوات پہ تبصرہ نہیں کروں گا. صلوات تو طلب رحمت ہے، صلوات تو طلب رحمت ہے، صلوات طلب رحمت ہے. اب کیا بتائیں، اب ہمیں نعرے لگانے بھی بتانا پڑے گا کہ کس وقت کیا نعرہ لگائیں. بس خاموش رہیے، خاموش رہیے. نعرہ لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، خالی نعرہ لگانے سے کچھ نہیں. بات سمجھیے اور بات کو شجاعت سے ہر جگہ کہیے. بات سمجھیے، خود اپنے دل میں یقین رکھیے اور بات حق ہے تو اسے ہر جگہ کہیے. کہنے سے خوف نہ کھائیے، ڈریے نہیں. میں تو بس ایک بات کہہ رہا تھا اور اسی میں ضمناً آ گئی. دیکھیے یہ جتنے بھی حقائق دین ہیں زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. توحید پر یقین صرف کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کوئی اللہ اکبر کہتا رہے؟ وہ خوش ہو رہا ہے، پالیدہ ہے. اللہ ہے کہ خوشامد پسند بادشاہ ہے. کوئی بھی نعرہ اور کوئی بھی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں سکھائی اپنی کسی احتیاج کے تحت. خدا محتاج نہیں ہے، خدا کوئی خواہش و آرزو نہیں رکھتا. ہم سے تو توقع ہے آپ کو کہ کبھی کبھی کوئی ایسا جملہ شاید کہہ دیتے ہوں گے. مجمع دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاموش بیٹھا ہے تو کوئی جملہ کہہ دیا کہ ایک نعرہ لگ جائے، واہ واہ ہو جائے، سبحان اللہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اسے منزہ مبرہ، وہ خوشامد پسند بادشاہ نہیں. اس نے اگر اللہ اکبر بھی کہنا سکھایا ہے تو اس لیے تاکہ آپ ہمیشہ سربلند رہیں. آپ کے اندر، وہی جو ابھی کہہ رہا تھا کہ آپ کے اندر بلندی کا تصور جیتا جاگتا رہے، آپ کے اندر سفر کمال باقی رہے. جتنی عبادتیں ہیں اور جتنے سلوگنز ہیں، جتنے شعار ہیں دینی مذہبی، سب ہماری اور آپ کی اور عالم انسانیت کی اور مخلوقات کی بھلائی کے لیے ہیں. تو یہ چیزیں زندگی سے جڑی ہوئی ہیں. اب زندگی سے اگر جڑی ہوئی ہے چیز تو پھر زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اسے برتنا ہوگا. جوہری زندگی بسر کرنے کے عادی نہ ہو جائیں. جب مصلی پر آئے تو اللہ اکبر، اور جب مصلی لپیٹ کے رکھا تو توحید بھی لپیٹ کے رکھی وہیں پر. اب جو دنیا کے ظالم ہیں اور جابر ہیں اور طاغوت ہیں، ان کے سامنے سر ادب جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. واضح ہے. تو دنیا میں جب بھی طاغوتیت پیدا ہوئی، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے حامان ہو، چاہے شداد ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے نتنیاہو ہو، ارے فرعون نتنیاہو اور ٹرمپ کے مقابلے میں کم گناہگار تھا، یہ بڑے گناہگار ہیں. وہ چھوٹا مجرم تھا، یہ بڑے مجرم ہیں. آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، شاید فرعون کے زمانے میں اتنا ظلم بنی اسرائیل پہ نہ ہوا ہوگا جتنا ظلم آج فلسطینیوں پر ہوا. فلسطین پر ہوا، لبنان پر ہوا، سیریا پہ ہوا، عراق میں ہوا، ایران میں ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے، جہاں بھی جنگ چھڑتی ہے اور جنگ ہوتی ہے، یہاں کوئی اصلی مسائل زندگی کی نہیں ہوتے ہیں، سب سیاسی مسائل ہیں. انہیں اپنا اسلحہ بیچنا ہے، اس لیے آپ کے اوپر جنگ کو مسلط کرنا ہے. جب جنگ مسلط ہوگی تو اسلحہ بکے گا، اور جب اسلحہ بکے گا تو ان کا عشرت کا دار روشن ہوگا. کیا شقاوت ہے، کیا شقاوت ہے، کیا رذالت ہے، کیا ضمیر مردہ ہو گئے ہیں. انہیں آپ انسان کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے. پروردگار ان کو وہ عذاب دے کہ جس عذاب کی فرعون ہو یا نمرود کسی بھی دور کا، اس کے سامنے کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی دستور نہیں ہوتا، کوئی منشور نہیں ہوتا، کوئی عوامی فلاح کا مضمون ہوتا ہی نہیں ہے. ان کی انا ہے، انا پرستی ہے،
اور خواہشات کی تکمیل. یہ تو اللہ والے ہیں، یہ اللہ ہے اور اللہ والے ہیں جو مخلوقات کی فکر رکھتے ہیں. خدا کی قسم یہ بتائیے، آپ مومنین ہیں اور جڑے ہوئے عزاداری سے. پوری دنیا میں اس وقت کربلا میں تو ہے یہ کربلا، نجف، قازمین، سامرہ، مشہد، قوم، یہ تو جگہیں ہیں. یہ کراچی، لاہور، ملتان، لکھنؤ، حیدرآباد، دلی، لندن، نیو یارک، واشنگٹن، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں آقا حسین کے نام پر لنگر تقسیم نہیں ہو رہا ہے اور سبیلیں نہیں لگی ہوئی ہیں؟ کیا کسی حکومت کا خزانہ کام میں آ رہا ہے؟ کسی حکومت کا خزانہ کام میں آ رہا ہے؟ گورنمنٹ سپورٹ ہے اسے؟ اس کے برعکس ہے، ہر جگہ رکاوٹیں ہیں. مگر راستہ چلتے ہوئے پیاسوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی یہ رسم، یہ اہل توحید کی ہے نا، یہ ملحدوں کی تو نہیں ہے، یہ ملحدوں کی نہیں ہے، اہل توحید کی ہے. جہاں بھی جتنا ایمان ہے خدا پر، وہاں اتنا خیر، اتنی بھلائی اور اتنا فلاح کا اہتمام پایا جاتا ہے. اور دوسری طرف سیاسی ڈھونگ رچا جاتا ہے کہ ہم امداد پہنچا رہے ہیں. ادھر بھوکے پیاسے بچے ہیں، امداد لینے کے لیے آئے، ادھر ان کے اوپر بم گرا دیا گیا. یہ انسانیت ہے؟ یہ قانون ہے؟ یہ مورل ویلیوز ہیں؟ یہ ہیومن رائٹس ہیں؟ اس کا نام ہے پولیٹکس، اس کا نام ہے سیاست. ایسی ہی سیاست کے لیے مولا علی نے کہا تھا کہ تم اسے سیاست نہ کہو، یہ شیطنت ہے. دل کا نوکرا، دل کا شیطانہ، یہ سیاست. سیاست تو نام ہے انسانی معاشرے کی تنظیم کا، اس کی فلاح و بہبود کے کام کا. سیاست کی ڈیفینیشن کلاسیکی کتابوں میں یہ ہے کہ لوگوں کے ڈسپیوٹس کو حل کرنا سیاست ہے، نہ کہ اختلاف پیدا کرنا. اگر آپ فرش عزائے حسین سے اٹھ کے گئے اور ایسے نظاموں کے ساتھ کم سے کم بیزاری پیدا نہیں ہوئی تو کچھ نہیں پیدا ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، مرد، بوڑھے، بچے، ارے جو جنگجو ہیں، اگر آپ کی ان سے جنگ بھی ہے تو آپ ان سے نپٹتے بھی. یہ جو بچے ہیں، یہ جو خواتین ہیں، ان کہتے ہیں اس نسل کو مٹانا ہے. نسل، یہ سیاست، یہ 21ویں صدی کی سیاست ہے. اسے کہتے ہیں سیاست، اور اس کی وفاداری کریں گے آپ. توجہ ہے؟ اس کی وفاداری کریں گے، ان کے جرائم پہ پردہ ڈالیں گے، بس گفتگو تمام. میں اس جملے پہ آؤں اور پھر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. جو بات آج کہنی تھی وہ رہ گئی. کسی بھی فرعون کے سامنے، کسی بھی نمرود کے سامنے، کسی بھی طاغوت کے سامنے کوئی قانون کبھی نہیں رہا. قانون بنانا اگر دنیا والوں نے سیکھا تو اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں کے فیض سے. انہوں نے شریعت پیش کی، اور وہ بھی ہر نبی نے ایسی شریعت پیش کی جس میں خود کو مستثنی نہیں قرار دیا کہ ہم یہ شریعت دے رہے ہیں، یہ قانون دے رہے ہیں، تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے.